असल चमक शोहरत में नहीं किरदार में होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सितारे शो। आज हमारे साथ हैं सामिया खान, द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है अपनी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम उनसे एस्ट्रोलॉजी से हट के बात करेंगे, उनके शोबे से हट के बात करेंगे, उनको पर्सनल लेवल पे पहचानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका तो नाम ही सितारा है, ठीक है। और मेरा इंट्रो दिया जाता है सितारा शनास। वाह, तो सितारा मैं अब आपको शनास करने की कोशिश करूँगी, लेकिन थैंक यू, मतलब इतने काइंड वर्ड्स के लिए जो है। और सात समंदर पार भी अगर आप हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात है। तो जी मेरे लिए इट्स ऑनर कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। आपसे एस्ट्रोलॉजी से हट के बात करेंगे। अरे वाह वाह, ये तो मेरे लिए एक प्लीजिंग मोमेंट है, क्योंकि ऑलवेज सितारों पे लोग पूछ रहे होते हैं। मतलब मैं इवन सितारा जी, मैंने मास्क लगाया होगा, चश्मा लगाया होगा, इसके बावजूद जो लोग हैं ना वो पहचान लेंगे। और जैसे किसी भी जगह पे हो, पाकिस्तान का क्या होगा, फलां का क्या होगा, या अल्लाह, कोई तो जगह अपनी जिंदगी रहने देना। तो लेकिन ये कि मैं इस वक्त आप लोगों के मुल्क का एक ब्रेक के लिए जो है थक चुकी थी सितारों से बातें कर करके, लेकिन मुझे नहीं पता था एक सितारा फिर बैठा है मुझसे बात करने के लिए। बिल्कुल, तो आपको आप फिक्र ना करें, हम आपसे एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन आप सितारा आपके सामने है, तो आपको आपसे हम पर्सनल लेवल में बातें पूछेंगे। हम आपको, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, कैसे आप इंस्पायर हुई, और आपकी हॉबीज क्या हैं। तो सितारा, मैं यहाँ पे ना, सॉरी आपने बात काट दी, मैं एक ही जुमला बोला करती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी के फेलियर्स ने सामिया खान बनाया। अच्छा, कि मेरी जिंदगी की नाकामियाँ मुझे जो है वो इस फील्ड में लेके आ गई। एक्चुअली मैं एक ज़िंदगी के क्राइसिस से गुजरी थी, मैरिज क्राइसिस में थी। तो एक किसी ने मेरे बारे में प्रोडिक्शन दी कि या तुम विडो हो जाओगी या तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी। अच्छा, अब वो, क्योंकि वासिफ अली वासिफ कहते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और जो है वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने रिस्क को कमाने की एबिलिटी को डाल के भेजा है। आपने उसे एक्सप्लोर करना है, आपने उस पर काम करना है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं क्लास 6 में थी तो मैं प्रोडिक्शंस कर दिया करती थी। अच्छा, मैं दादी नानी के हाथ देखा करती थी, उनके बच्चे मैं उनके हाथ में से काउंट करती थी। एक मेरी खाला को मैंने 6 क्लास में मैंने कहा कि आप इस एज में विडो हो जाएंगी। एक खाला को मैंने कहा कि आपकी तो डिवोर्स हो जाएगी। ये उन खालाओं ने मुझे याद कराया, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है कि मुझे अपना बचपन इतना अच्छा याद हो। तो ये इसका मतलब है कि मेरे अंदर ये बिल्ट इन कुछ चीज़ थी, ठीक है। जब मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर फेलियर्स आए, क्राइसिस आया, एक रिजेक्टेड फीलिंग आई अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से, तो वो क्यूरियोसिटी जो थी ना सितारा, वो मुझे सेल के अंदर ले गई कि किसी ने कैसे प्रेडिक्ट किया है। वो बस मैं सीखना शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपके देखने वालों को कहना चाहूँगी, ये खुदारा गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ऑल्दो के पाकिस्तान में मेरा और तारुफ जब लोग कराते हैं तो कहते हैं सितारा जी कि इनका 99% प्रेडिक्शन पॉलिटिकल का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में इतना रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है। अच्छा, इसके बावजूद जो है मैं आज भी कहती हूँ कि 70 to 75% ये अंदाजों का है। ये अंदाजे हैं जो कि इंसानी अंदाजे हैं। जिस तरह गूगल मैप आपको गाइड कर रही होती है, गूगल इतनी तरक्की करने के बावजूद ये नहीं बता सकती कि वो जो रेड पट्टी है, वो जो ट्रैफिक चौक है, उसका रीजन क्या है। ठीक है ना, वो गूगल आपको ये नहीं बता सकती। इसी तरह मेरा इल्म टाइम फ्रेम निकाल सकता है। अल्लाह आपको कैसे आजमाएंगे
या रब आपको कैसे आजमाएंगे, ये जो है ये मैं भी नहीं बता सकती आप लोगों को, तो मैं सिर्फ टाइम फ्रेम निकाल सकती हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि सुनने वालों को पता होना चाहिए। गैब का इल्म सितारा जी वहाँ आता है जहाँ पे हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं। अमलियात, तावीज़ात, जो है ये टोटका कर लो तो महबूब कदमों में आ जाएगा, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वहां पे हम शिर्क के जुमरे में चले जाते हैं। तो मेरा तो अपने सुनने वालों को पहला ये मैसेज होता है कि इस छोटी सी जिंदगी के लिए हम क्यों अपने ईमान को कमजोर करें या अपने ईमान को खराब करें। तो 2009 से जब मैंने टीवी की दुनिया में कदम रखा तो मैंने एक ही नारा लगाया कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मेरे इल्म के बारे में है, जिस रात में अपने मौसमियात से प्रोडिक्शन लेके अपना ट्रैवल प्लान करते हैं, कैसा मौसम होगा, वैसे कपड़े रखते हैं, ये इसी तरह एक अंदाजों की कहानी। हटते हैं इस टॉपिक से और थोड़ा लाइट ऑन द लाइट नोट आपसे मैं आपके थैंक यू सितारा जी, वरना सितारे इतने सख्त इम्तिहान ले रहे होते हैं, ये तो बड़ा ही हौला सा सितारा है। थैंक यू। नहीं, अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, कोई बचपन की कोई ऐसी याद जिसको आज भी आपके अगर वो जहन में आती है तो आपके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है उसकी वजह से कोई? सितारा एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि ना एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुई, 5 बहनें थी, आई एम द एल्डेस्ट वन, एक भाई छोटा था। तो मैं ना पैदा होती माँ बन गई। तो माँ जैसे बच्चे पालने में लग जाती है ना, मुझे अपना बचपन याद नहीं है, मतलब मैं बहुत छोटी सी थी तो बहुत बड़ा फैमिली थी मेरे घर वालों की ना, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत छोटी उम्र में काम पे लगा दिया। उनका ये एजेंडा होता था कि अगर आपको काम करना नहीं आएगा बेटियों को तो आप आगे किसी से काम ले भी नहीं सकते हो। तो छोटी सी उम्र में ना आटा गूंदने पे लगा दिया। अब मैं उस आटे की परात को जो होता था ना मैं गेम बना लेती थी, ये फौजें खड़ी हैं, यहाँ से पानी आएगा, फौजें यहाँ से लड़ेगी। फिर मैं ना उस आटे को गूंदने को एंजॉय करना शुरू कर देती थी ताकि मुझे मजा आएगा करने जो है। अच्छा, फिर इतना बड़ा खानदान, क्योंकि उस जमाने में जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, तो मेरी माँ के घर में चाचे दादे, माशाल्लाह दादा अबू तो रहते ही हमारे पास थे। अब वो सबने खाना मुझे मेरे दादा अबू ने रोटी पकानी सिखाई। तो मेरी माँ का मैं छोटी सी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब मैंने रोटियां पकानी शुरू की तो मैंने उसको भी गेम बना लेना, रोटी को भी जो है। अब पूछ लिया चाचा से कि आपने कितनी रोटी खानी है, वो एक बतंगड़ बन गया, हाँ ये रोटी पूछ की, अब दिन की रोटियां हमें मिलेंगी। तो मुझे बचपन की याद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह याद है। इतना काम किया है मेरी माँ ने, इतनी मुझसे सफाई करवाई है, इतना मैंने झाड़ू दिया है कि मेरे यहाँ पे गांठें पड़ जाए करती थी जैसे जिम करने वालों के करती। मुझे यकीन करें झाड़ू को देख के चिढ़ होती है, मैंने इतनी झाड़ू दी है। झाड़ू से PTSD आपको? तो ये जरूर था कि बचपन से फेमस होने का बहुत शौक होता था। जिस स्कूल में मैं जाती थी, जिस कॉलेज में मैं जाती थी, तो मैं कहती थी कैसे फेमस होना। तो कभी कुछ बन रही हूँ, कभी कुछ बन रही हूँ, और डिबेटर बन गई। अच्छा, और पाकिस्तान डिबेट्स में जाना शुरू कर दिया। एक कॉलेज में हम गए डिबेट्स करने के लिए ना, तो अब वो शौक है कि जी अब बनी हुई आलम लोहार बनी हुई है, चिमटा मंगाया हुआ है और जुगनी गा रही हूँ और एकदम आवाजें आती हैं, हो सच्ची मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये शुक्र है कि मैंने नीचे टाइट्स यहाँ तक पहनी हुई थी। प्रिंसिपल उठ के स्टेज पे आई, का बेटा आपकी धोती उतर चुकी है। वो एक कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, लेकिन मेरे कॉलेज के लोग प्रिंसिपल उसको इतना एंजॉय करती थी। ये अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी कि उसकी वो जिसने बांधी धोती, उसने कहा वो जैसे आलम लोहार साहब छलांगे लगाते थे जुगनी गाते हुए, तो मैंने कहा जी ये खुलेगी तो नहीं, उसने कहा नहीं खुलेगी। वो तो अल्लाह ने इज्जत रखी कि नीचे पूरी टाइट्स पहनी। तो मतलब मशहूर होने का शौक होता था। अच्छा, फिर मैं अपने हाथ में देखा करती थी इंटरनेशनल फेम। मैं कहती थी ये कैसे आ रहा है,
میں کہتی تھی شاید میں کچھ جو ہے کبھی چیریٹی کے کاموں میں چلی جاؤں گی. یہ میں نے زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسٹرالوجر کو جو ہے ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس مل سکتا. تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنی مطلب اسٹرالوجی میں آپ ادھر سے میں فیم لائن دیکھتی ضرور تھی اپنے ہاتھ میں. اچھا یہ نہیں مجھے اندازہ تھا. یہاں تک کہ ستارہ ایک آپ بھی عورت ہو, محنت کرتے ہو, ہم جیسی اور عورتوں کے لیے میں اس لیے اپنے دکھ بیان کرتی ہوں کہ کوئی ہمت نہ ہارے زندگی میں. اب دیکھیں میں نے جب کام کیا میں نے بہت سچ کڑوے سچ بولے ٹیلی ویژن پہ. مجھے ڈرایا جاتا تھا کہ تم اتنے خطرناک سچ بول کے آ جاتی ہو. مطلب ہمارے ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی میں نے ان کی اگینسٹ بھی پیش گوئیاں دی. جاپان, امریکہ, ٹرکی کی کولیبریشن سے ایک ریسٹ آف دی ورلڈ آرگنائزیشن جنہوں نے اس کو پھر ایک کالم لکھا گیا میرے کو لنڈن میں جو پبلش ہوا. تو یہ بھی ایک احساس کی بات ہے میرے لیے. تو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے میرے لیے کہ مجھے اتنی اکنالجمنٹ ملنا. تو یہی بات ہے کہ بس اللہ کے شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن بہت محنت کی ہے ستارہ جی. میں نے مارننگ میں اٹھنا میرے لیے فوبیا ہوتا تھا. اور جو ہے پھر میری بچی, میں اس کا نام لیتی ہوں کہ اس کی وجہ سے میں سامیہ خان ہوں, تو بیچاری الارم اپنے فون پہ لگاتی تھی, مجھے پھر اٹھاتی تھی کہ میرے لیے فوبیا ہوتا تھا مارننگ میں الارم کی آواز سے اٹھنا. اور میرا رسک ہی زیادہ مارننگ شوز میں لکھ دیا گیا. لیکن بہت جان ماری, اتنی سیریس سرجری ہوئی میری, اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے رسک پہ جائیں گی, ہم آپ کو نہیں الاؤ کرتے. اور میں نے کہا یا اللہ, میں تو 3 ٹیلی ویژنس پہ کام کرتی ہوں, اگر میں نہ گئی تو وہ تو کسی اور کو کام دے دیں گے. آپ سوچو کہ میں 7th ڈے پہ میں نے 3 چینلز پہ اپنے کام کو کیا. اور وہ ایک ہمارا جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ادارہ ہے, ان کی ایک کھٹارا سی وین آتی تھی لینے کے لیے. میں کہوں اب سٹیچز کھلے, اب سٹیچز کھلے. لیکن یہ کہ جان ماری ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک جملہ بولتی ہوں, اللہ پاک نے آپ کے ذمے جو بھی کام لگایا, چاہے گاربیج اٹھانے کا کام ہے, جب آپ اپنے کام کو ایمانداری سے کرو گے, جب اپنے کام کو رسپیکٹ دو گے, آپ کا کام آپ کو پے بیک کرے گا. تو یہ میرا ایک یونیورسلی ایک میسج ہوا کرتا ہے کہ جو بھی کام اللہ نے آپ کے ذمے لگائے, چاہے وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑی جاب ہے. اپنی اولاد کو آج کے زمانے میں صدقہ جاریہ بنانا, اور اولاد کی پرورش کرنا, تعلیم کے ساتھ تربیت کرنا, تو وہ بھی ایک جاب ہے. گھر سنبھالنا, ایک مرد کو گھر سنبھالنا پڑے تو آپ بتائیں کہ وہ کر سکے گا کیا؟ یہ عورت کے اندر ملٹی ٹاسکنگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, تو وہ بھی ایک گریٹ جاب ہے. تو اپنے کام کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے. جو گھر سنبھال رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی جاب کر رہا ہے. تو جو بھی کام کریں بس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں, سنسیئرٹی کے ساتھ کریں. کام ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پے بیک نہ کریں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, اگر آپ اسٹرالوجر نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی؟ اچھا, ہر ایک کی کاش ہوتی ہے. میری کاش بڑی معصوم سی ہے. کاش میں گانا گا سکتی. میں اتنی بے سری ہوں کہ میں باتھ روم سنگر بھی نہیں ہوں. تو میری جو کاش ہے کہ میں کہتی ہوں کہ کوئی اداکار ہے, کوئی فنکار ہے, یہ لوگ کوشش سے نہیں بنتے, یہ پیدا ہوتے ہیں. تو میرا بڑا دل ہوتا ہے کہ اگر میں کاش کے ایسٹرالوجر نہ ہوتی اور رزق کمانا ہی اگر ہوتا, ورنہ تو میرا بیگم صاحبہ والا اسٹیٹس انجوائے کرتی کہ جو ہے کہ مجھے کام کرنا کبھی بھی پسند نہیں تھا کہ, لیکن جب کرنا پڑا تو پھر جان ماری ہے میں نے ستارہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کا یہ سوچنا, جیسے میں اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ مجھے کبھی کبھی اپنا آپ اسٹیج پہ نظر آتا ہے کہ میں گانا گائی ہوں, لیکن میں گانے کے قریب بھی کبھی نہیں پڑتی. میں گانا گا ہی نہیں سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچنا اٹس اوکے. نہیں دیکھو, ہم کاش تو کہہ سکتے ہیں, کسی وش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ میں بلیور ہوں کہ یہ جو آرٹسٹ ہے وہ بنتا نہیں ہے, پیدا ہوتا ہے. چلے ایک اور سوال آپ سے میں پوچھتی ہوں. اگر لیٹس سپوز آپ کو ایک دن بالکل ہم فری کر دیں, کیا آپ نے کوئی ستاروں کے حساب نہیں لگانے, کوئی فیم لائنز نہیں دیکھنی, کچھ نہیں کرنی, تو آپ کیا کریں گے؟ ستارہ وعدہ کرے کہ ایک دن ایسا دیں گے. بالکل
میں سارا دن بستر توڑوں گی اور ٹی وی دیکھوں گی. اچھا سامنے میرے ٹی وی ہو اور میں ٹی وی دیکھوں گی. میں سارا دن جو ہے نا میں بور نہیں ہوں گی بستر کے ساتھ اور ٹی وی کے ساتھ. آپ کو سسپینس موویز پسند ہے, کامیڈی پسند ہے, یا ساس بہو کے جھگڑے؟ مجھے ایسی چیزیں دیکھنا پسند ہے جس میں کوئی لیسن مل رہا ہو, جس میں کوئی آپ کو وہ جو ہے نا جیسے آرٹ موویز بنا کرتی تھی ایک زمانے میں, پتہ نہیں اب تو کیا ہو گیا, فکشن کی دنیا چلی گئی ہے, جو ہے وہ گاڈزیلا سے نہیں ہم نکل پاتے ان چیزوں سے. تو مجھے آرٹ موویز کا بہت شوق ہوتا تھا کہ ان سے کچھ کسی اسٹوری سے کوئی لیسن ملتا تھا نا, تو وہ بڑا میں مس کرتی ہوں کہ اس کا فقدان ہے, کمی ہے ان چیزوں کی. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا موڑ جہاں پہ آپ نے خود کو بدلتے ہوئے محسوس کیا ہو؟ دیکھیں یہ ایک موڑ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ فلیکسیبلٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے. یہ لمحہ و لمحہ صورتحال بدلتی ہے, اینڈ وی شوڈ بی فلیکسیبل. ٹھیک ہے, یہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکو گے, اس پہ لکھا ہے تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا. یہ میں رب کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. ایک حبیب ولی محمد کا کلام ہے, ہم رقص میں تھے اور پاؤں بھی تھمے نہ تھے, ان کا پیام آیا ابھی ناچتے رہو. تو جو ہے جب تک سانس ہے, جب تک ای سی جی کی لائنز ایسے ہیں, یہ روڈ بمپی ہے, اس میں آپ کو یوں چیز نہیں مل سکتی. جس دن لائن اسٹریٹ ہو گئی کہانی مک گئی. تو اس میں کہا مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے کبھی بدلنا ہے, میں نے ہر صورتحال کے ساتھ خود کو بدلا ہے. اللہ پاک نے آرام دیا, میں نے شکر ادا کیا, میں نے آرام کیا. اللہ نے پیسے کی تنگی بھی دی, مجھے کم پیسوں میں بھی میں نے گزارا کیا, میں نے بڑی غربت بھی دیکھی. میرے پاس ایک سٹیج پہ یہ بھی تھی کہ میرے پاس 52 روپیز بھی نہیں تھے کہ میں اپنی میڈیسن کھا سکوں. آج جب اللہ پاک کا احسان ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. تو وہ جو ہے آئی تھنک وی شوڈ بی فلیکسیبل ٹورڈز آور ڈیسٹنی, جو میرا ایک ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جو ہے ٹرانسفارمیشن کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. ایوری ڈے ایوری مومنٹ ہماری ٹرانسفارمیشن چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی ڈیسٹنی کے آگے جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک کے دینے چاہیے, اور یہی توکل, یہی کنٹینٹمنٹ ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے. بالکل. آپ کے نزدیک خوشی کا اصل راز کیا ہے؟ اچھا, یہاں پہ بھی بڑا پیارا کوشچن ہے, بلکہ اچھا لوگوں کو مدد ملے. پلیز یہ چیز دلوں میں بٹھا لیجیے, خوشی نہ چیزوں سے ملتی ہے, نہ لوگ آپ کو دیتے ہیں, نہ موسموں سے ملتی ہے. یہ ستارہ ایک کیفیت ہے جو کہ آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی. جیسے انگریزوں نے ہیپی پلز بنا ڈالی, تو یہ ایک کیفیت ہے جو آپ نے پیدا کرنی ہے. یہ کسی چیز سے نہیں ملے گی آپ کو. آپ بہت بہت ناشکرے لوگوں کو دیکھو گے, کسی کے پاس بہت پیسہ ہوگا, ہیلتھ نہیں ہوگی, وہ بیچارہ پیسے کو انجوائے نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے جو آپ انسان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. چاہے وہ کوئی نیچر کو انجوائے کر رہا ہے, چاہے وہ کسی چھوٹے سے مومنٹ کو انجوائے کر رہا ہے. سامنے میرے ایک پیٹ بیٹھا ہے, میں اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں. تو جو ہے میں اس کو, یہ ہمارے بیجو ہیں, اس کو دیکھ کے میرے اندر سے خوشی کسی کیفیت آ رہی ہے. میری ممتا کا بس نہیں چل رہا کہ میں اس کو جا کے جو ہے نا حق کر لوں. تو خوشی ہمیں یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے, یہ کسی چیز سے نہیں ملے گی. کوئی ایسا لمحہ جس میں آپ کے فین نے آپ کو کوئی PTSD دیا ہوا ہو, یا جس کو سوچ کے ابھی بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہو؟ میں تو ایک تو پہلے کہتی ہوں یہ فین لفظ کے اندر نا تکبر کی اسمیل آتی ہے. میں کہتی ہوں یہ ایک پیار ہے لوگوں کا, کہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک پیار کھوں گی اپنی ازدواجی زندگی کا, اور مجھے اتنے پیار کرنے والے لوگ مل جائیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو بے لوث محبتیں ہیں نا, یہ اللہ کا احسان ہوتی ہیں آپ کے اوپر. تو میرے لیے آج تک کوئی مصیبت کا باعث نہیں بنا. میں بھی غلط بات نہیں کروں گی, میں تو شکر گزار ہوتی ہوں جب لوگ پہچان کے عزت دیتے ہیں. مطلب ایک نو بڈی ٹو سم بڈی کی جو جرنی ہے میرے لیے, تو یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے
تو میں خوش ہوتی ہوں. میرے اندر یہ نہ نخرہ کبھی آیا نہ تکبر، اللہ معافی دے. تو یہ مجھے فین کے لفظ میں تکبر لگتا ہے. میں کہتی ہوں یہ اللہ کی ایک بے لوث محبت ہے لوگوں کی. لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، لوگ جب آواز سنتے ہیں وہ اتنے پیار کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں آ رہا. اب ایک عورت جس نے اتنی ریجیکشن سفر کی ہو، اتنی ہیوملیشن برداشت کی ہو اپنی ازدواجی زندگی میں، کوئی اتنے پیار کے الفاظ کہہ رہے تو میرے لیے تو کیا الفاظ ہوں گے نا. میں تو ایک جینے کے لیے کک ملتی ہے ان لوگوں سے. تو میں اس پہ کبھی ناشکری کا ورڈ نہیں بولوں گی کہ مجھے کسی نے کوئی ہراس کیا ہے. آپ سے مل کے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کا اتنی پازیٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی اچھی انرجی ہے آپ کی کہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ساری رات آج آپ سے میں سوال جواب بھی کرتی رہوں. ایک سوال ہے آپ سے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خیال جو آپ کو بالکل ڈاؤن کر دیتا ہے، کوئی ایسا لمحہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ 2025 میں 2 بڑے لاسز ہو گئے میرے. میری ماں کا جانا، جو میری کل کائنات تھی، میری یونیورس تھی. وہ عورت جس نے مجھے ہمت دی کام کرنے کی. انہوں نے کہا کہ تم اتنی مشکل زندگی گزار رہی ہو، اتنی ذلت سہتی ہو. میں کہتی تھی امی میں گریجویٹ ہوں، میں تو کچھ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، تو مجھے کون نوکری دے گا. تو وہ مجھے کہتی تھی اللہ نے 2 ہاتھ دیے نا، کسی کے گھر میں کام کر لینا، اس ذلت کی زندگی سے وہ عزت کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہوگی. یہ جو جملہ تھا نا، اور جب کوئی میری نوکری ختم ہوتی تھی، میں ان ماں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ماں کا ایک جملہ بچے کے اندر ایسی انرجی ڈال دیتا ہے. میں نے کہنا ماں یہ جو ہے نا میری نوکری چلی گئی، اللہ خیر کر دے، اور آ جائے. تو وہ جو ان کا جانا ہے نا، وہ اس کے بعد بس کمر ٹوٹ گئی ہے کہ 2025 میں وہ ساتھ چھوڑ گئی میرا. مجھے ایسے لگتا تھا میرا بیبی ہے، میرا سب کچھ ہے. تو بس وہ ایک مومنٹ ایسا ہے کہ جو مجھے شاید ابھی موو آن میں نہیں کر پا رہی ماں کے جانے کو جو ہے. اور جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں شاید سب کے لیے امپورٹنٹ ہے ماں کا ہونا. اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں ہیں پلیز ان کو وقت دیں، ان کی خدمت کریں. یہ بڑی تشنگی رہ جاتی ہے کیونکہ ظاہر میں کام کر رہی ہوتی تھی، لیکن ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ ایک محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور خیال ان کا ان کی ضروریات کے طور پہ بھی بہت رکھتی تھی. تو بس وہ جو چلی گئی نا، وہ زندگی کا مقصد کو ختم ہو گیا. تو اب تو بس یہ کہ اپنی باری کے انتظار میں ہے کہ وہاں جائیں گے تو ملاقات ہوگی. اور اس کے علاوہ بس زندگی میں کوئی رنگ نہیں نظر آتا مجھے جو ہے نا. وہ ایک میرا بہت بڑا لاس ہے. اور اللہ آپ کو صبر دے. اور ود دس نوٹ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پھر ملیں گے نئے چہروں کے ساتھ، نئی کہانیوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے ستارے.